والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو کس چیز کے بارے میں فی اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے مخلصون اسی کے لیے ہم مخلص ہیں خالصتاً اسی کے ہم عبادت کرنے والے ہیں اور ہم تمام اعمال میں ہر چیز میں اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو خالص کرنے والے ہیں تو یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہتے ہیں تو لہذا اس کے جملہ نوازشات اور الطاف و اکرام کے مستحق صرف ہم ہی ہیں تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب ہے تو وہ ہمارا بھی رب ہے تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازشات کرے گا تو اس لحاظ سے ہم تم سے بھی بہتر ہیں وہ کیوں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کیونکہ ہم اس کی عبادت میں اس کے ساتھ مخلص ہیں جب کہ تم شرک کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو یہودی ہیں ان کا جو یہ دعویٰ تھا اور وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں تو یہ آخری نبی عرب سے کیسے مبعوث ہو گئے تو اس لیے وہ مانتے نہیں تھے وہ جھگڑا کرتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں کیونکہ سارے نبی ہمارے جو ہے نا وہ اس میں سے آئے ہمارے قوم سے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا جواب تو پیچھے بھی گزر چکا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم جہاں ابراہیم کا ذکر ہوا ہے تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کو پھر ذکر کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری نبی عرب سے نہیں آ سکتے۔ تو قل کہہ دیجیے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی۔ تو یہودی سے یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء ہمارے جو نا وہ قوم میں مبعوث ہوئے۔ تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے، تو ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، کہ پھر تمہارا یہ کہنا ہم بہتر ہیں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں نبی بھیجے ہیں، اسی طرح اللہ نے عربوں میں نبی بھیجے ہیں۔ یا تو تم کہو کہ عربوں کا رب اللہ ہے ہی نہیں ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے تو اللہ نے ہم میں سے بھی نبی بھیجا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ تو وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، مخلصون، خالص عبادت کرنے والے ہیں، اپنے اعمال کو، اپنے عبادات کو خالصتاً، ہم جس طرح پیچھے مسلمون تھے اسی طرح ہم اسی اللہ کے مخلصون بھی ہیں، اس کے ساتھ ہم ذات میں، صفات میں اور رب ہونے میں ہم کسی کو شریک نہیں بناتے۔ جب کہ تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بناتے ہو، یہودی ہو، عزیر کو شریک بناتے ہو، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں بناتے۔ ہم خالصتاً تمام اعمال و عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب ان کا جو دعوت تھا اس کی مزید تردید جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خالصتاً اپنے تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔